میری والدہ ایک پادری کے سامنے نشے میں تھیں۔ میری والدہ لاوی کاہن کے سامنے نشے میں تھیں، یا کم از کم ایسا لگ رہا تھا۔ وہ صرف الفاظ بڑبڑا رہی تھی اور کاہن نے سوچا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ دعا کے الفاظ بول رہی تھیں، اور جب میری والدہ نے سخت دعا کی تو مشکل سے کوئی آواز نکالی اور وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ لہٰذا کاہن کے پاس سوچنے کی اچھی وجہ تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ممالک کی طرح بننا چاہتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے اختیار اور قیادت کو مسترد کرنے کی وجہ سے ساؤل یعنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ کو مسح کیا گیا۔ میری والدہ نے اس خاص دن پر بہت سخت دعا کی۔ وہ بے اولاد تھی اور بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اولاد چاہتی تھی۔ کاہن نے ان کی کہانی سنی، انہیں برکت دی۔ میرے والدین نے محبت کی، خدا تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا، اور والا 9 مہینے بعد میں دنیا میں آ گیا۔ ان کے حاملہ ہونے کی خواہش میں میری والدہ نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میری زندگی ان کو وقف ہوگی، اسی لیے میں 2 باپوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ میرے پیدائشی والد کا نام القانا تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پیننا اور ہنا، جو میری پیدائشی ماں تھیں۔ فیننا نے ہنا کو ہراساں کیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ میری پیدائش نے فیننا کو بہتر برتاؤ کرنے پر مجبور کیا۔ میری والدہ نے اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا عہد اس وقت پورا کیا جب میں صرف چند برس کا ہی تھا۔ وہ مجھے ایلی کے پاس لے گئی تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے کے طور میری پرورش کریں۔ جی وہی ایلی جنہوں نے میری والدہ پر نشے میں دھت ہونے کا الزام لگایا، اور جی ہاں، ایلی ہی وہ شخص ہیں جو کہ میرے دوسرے باپ بنے۔ ہر سال میری والدہ میرے لیے ایک چھوٹا سا لباس لاتی، اور ہر برس ہی ایلی انہیں برکت دیتے تھے۔ ان کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے بعد میں، مگر میں اپنے بہن بھائیوں کو کبھی نہیں جان سکا۔ وہ افرایم کے پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میں ایلی کے ساتھ شیلو میں رہتا تھا۔ شیلو کا شہر آپ کو یاد ہے؟ یہ یروشلم شہر سے تقریباً 20 میل شمال میں واقع تھا۔ میرے دور سے تقریباً 3 صدیاں قبل جب حضرت یشوع بنی اسرائیلیوں کو کنعان میں لے گئے تو انہوں نے خیمہ اجتماع اور عہد کی کشتی کو شیلو میں ایک مستقل گھر دے دیا تھا۔ دونوں میرے وقت تک شیلو میں ہی رہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت یشوع اور بنی اسرائیلیوں کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ کنعان پر مکمل غلبہ پائیں اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو تباہ کر دیں۔ بدقسمتی سے انہوں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اسرائیلیوں کو بت پرستی کی طرف لے جایا گیا، اور وہ زندہ لوگوں کے گروہوں کے ساتھ جنگ میں پڑ گئے۔ میں خداوند تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ قد اور احسان میں اضافہ ہوا، بلکہ یوں کہہ لے کہ در حقیقت اسرائیل نے مجھے نبی کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ انہوں نے مجھے متنبع بھی کیا کہ ایلی کے گھر کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایلی کے دونوں بیٹے کاہن تھے، لیکن وہ بہت برے انسان تھے۔ ایلی انہیں نظم و ضبط میں نہیں لا سکے۔ در حقیقت وہ اتنے برے ہو گئے کہ ایک آدمی ایلی کے پاس آیا اور اس نے پیشن گوئی کی کہ ان کے بیٹے حفنی اور فنہاس اسی دن مر جائیں گے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ ان کی جگہ لینے کے لیے ایک وفادار کاہن کو اٹھائیں گے۔ جب ایلی ابھی زندہ تھے تو اسرائیلی سپاہی ابی نظر کے قریب فلسطینیوں کے خلاف لڑنے گئے۔ یہ بڑا مقابلہ تھا۔ فلسطینیوں نے فتح حاصل کی اور تقریباً 4000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا۔ اپنی مایوسی میں بنی اسرائیلیوں نے مطالبہ کیا کہ عہد کی کشتی شیلو سے لائی جائے تاکہ خداوند تعالیٰ انہیں فتح کی طرف لے جائے۔ ایلی کے بیٹے حفنی اور فنہاس کشتی لے کر آئے۔ جب وہ اسرائیلی کیمپ میں پہنچے تو بنی اسرائیلی خوشی سے چلانے لگے۔ اس سے فلسطینیوں کے دلوں میں شدید خوف پیدا ہو گیا۔ بدقسمتی سے ان کا خوف قلیل مدتی تھا۔ فلسطینیوں نے بنی اسرائیلیوں کو راستے سے روکا اور 30,000 پیدل سپاہیوں کو مار ڈالا اور کشتی پر قبضہ کر لیا۔ حفنی اور فنہاس اسی دن مر گئے جیسا کہ پیشن گوئی تھی۔
ایلی نے کشتی اور اس کے بیٹوں کے بارے میں خبر سنی اور وہ اپنی کرسی سے پیچھے کی طرف گرا اور گردن ٹوٹ گئی۔ اسی دن میں نے اپنے والد کو کھو دیا، مگر میں اسرائیل کا غیر متنازع رہنما بن گیا۔ فلسطی معاہدے کی کشتی پر قبضہ کرنے پر بہت خوش تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب اسرائیل کے طاقتور خداوند تعالیٰ پر ان کا اختیار ہے۔ اس کی بجائے خدا تعالیٰ نے جس بھی فلسطی شہر میں کشتی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 7 ماہ بعد فلسطینیوں کو کچھ سنہری خزانوں کے ساتھ کشتی کو اسرائیلیوں کو واپس کرنے کی اچھی سمجھ آئی۔ بیت شمیش کے شہر میں ایک مختصر چکر لگانے کے بعد کشتی کو کیرت جیرم منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ اگلے 20 برس تک رہی۔ یاد رکھیں کہ اصل میں حضرت موسیٰ کے عہد کی کشتی میں کیا رکھا گیا تھا؟ ایک سنہری برتن میں من حضرت ہارون کا عصا جو کہ ابھرا تھا، اور 10 احکام کی پتھر کی تختیاں۔ شاید آپ متجسس ہوں کہ معاہدے کی کشتی میں کیا تھا جب اسے فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو واپس کیا تھا۔ اسی طرح بیت شمیش کے 70 باشندے بھی تھے۔ انہوں نے کشتی کے اندر جھانکا، وہ ایسا کرنے کے مجاز نہ تھے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فوراً مر گئے۔ کشتی کے اسرائیل واپس آنے کے بعد بنی اسرائیلیوں نے خداوند تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور بتوں کی عبادت سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ فوری طور پر ہم بنی اسرائیلیوں نے میزباہ کے مقام پر ایک جنگ میں فلسطینیوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اسرائیل تقریباً میری باقی پوری زندگی کے لیے امن کا گہوارہ رہا۔ میں نے کہا تقریباً، کیونکہ ہوا یوں کہ میرے اپنے 2 بیٹے برے انسان نکل آئے اور بنی اسرائیلیوں نے انہیں میرے جانشینوں کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے بنی اسرائیلیوں نے اصرار کیا کہ میں اس ملک پر ایک بادشاہ مقرر کروں، ایک حکمران، تاکہ وہ اپنے آس پاس کی سلطنتوں کی طرح بن سکے۔ مجھے ان کا یہ فیصلہ بہت ہی پریشان کن لگا۔ میں نے خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، جیسا کہ ہمیشہ کرتا تھا۔ اس نے درست اندازہ لگایا کہ لوگ مجھے مسترد نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسے مسترد کر رہے تھے، بالکل جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ کے دور میں کیا تھا۔ انہیں سزا دینے کی بجائے خدا تعالیٰ نے انہیں آسمانی بادشاہ کے بجائے زمینی بادشاہ رکھنے کے انسانی نقصانات سے خبردار کیا۔ چاہے یہ بہت ہی برا انتخاب تھا، لوگ پھر بھی ایک زمینی بادشاہ پر اصرار کرتے رہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ خدا تعالیٰ کی ہدایت پر میں نے ایک نامعلوم کسان لڑکے کو پہلا بادشاہ مقرر کیا۔ بظاہر لمبے قد کے علاوہ اس میں کوئی خوبی نہ تھی، مگر وہ خدا تعالیٰ کا بہترین انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور وہ ایک بہت ہی طاقتور جنگجو بن کر سامنے آیا اور اسرائیل کے متحدہ قبائل کی بادشاہی کا معمار ثابت ہوا۔ میں اسے اپنی کہانی بتانے دوں گا، مگر میں اس کے زوال کے آغاز کو بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ میری اپنی کہانی کا اختتام ہے۔ امالیکی اسرائیلیوں کے دیرینہ دشمن تھے۔ جب انہوں نے مصر چھوڑا تو ان لوگوں نے اسرائیل کو بہت ہی اذیت دی تھی، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے زمین سے ان کی کسی بھی یاد کو مٹانے کی قسم کھائی تھی۔ خدا تعالیٰ نے ساؤل کو حکم دیا کہ وہ تمام امالیکیوں اور ان کے تمام جانوروں کو مکمل طور پر تباہ کر دے۔ بادشاہ ساؤل نے انہیں تقریباً ختم کرنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بادشاہ اور اپنے پسندیدہ جانوروں کو بچا لیا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ ساؤل نے خدا تعالیٰ کس طرح سے نافرمانی کی ہے، تو اس نے ہر طرح کے بہانے بنائے۔ میں نے اس کی بادشاہی کے خاتمے کی پیش گوئی کر دی۔ ساؤل کی نافرمانی کی وجہ سے امالیکیوں نے سینکڑوں برس تک بنی اسرائیلیوں کو اذیتیں دینا جاری رکھا، اور یہاں تک کہ ملکہ آستر کے دشمن حامان کے وقت تک۔ شاید امالیکیوں کے بادشاہ اگاگ کو ہماری زندگیوں میں گناہ کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اسے مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، نہ کہ ہم اس کے لیے بہانے بنائیں، نہ کہ ہم خود کو اور اپنے خاندان کو اذیت دینے کے لیے اس کے وجود کو برقرار رکھیں۔ ساؤل کی طرح بننے کی بجائے جس نے گناہ کی علامت زندہ رہنے دی، شاید وہی کریں جو میں نے کیا۔ میں نے اگاگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے دل کے بعد ایک آدمی کی تلاش کی اور ایک چرواہا لڑکا پایا، اور میں نے اسے اگلے
बादशाह बनने के लिए नामजद किया, उसके असल में बादशाह बनने से कई बरस कबल। तकरीबन हर नौजवान बादशाह या मलिका बनने के बारे में तसव्वुर करता है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं किसान होने पर काफी मुतमईन था, लेकिन जब खुदा ताला ने मुझे बादशाह बनने के लिए बुलाया तो मैंने उनके हुक्म पर अमल किया। मेरा पहला काम इसराइल के 12 कबीलों को अपनी कमान में मुत्तहिद करना था। ये आपके तसव्वुर से कहीं बड़ा काम था। सैकड़ों बरस तक हर कबीले ने खुद पर हुकूमत की थी। हर कबीला अपने बुजुर्गों पर इन्हिसार करता था कि वो कवानीन वज़ा करें और किसानों को सिपाहियों के तौर पर तरबियत दें। इन रिवायती कबायली रहनुमाओं पर काबू पाना और उनकी जगह लेना एक बहुत बड़ा काम था। मेरा दूसरा काम बनी इसराइलियों को फिलिस्तियों के मुकाबले के लिए तैयार करना था और फिर फिलिस्तियों को शिकस्त देना। मैंने अपनी सारी बादशाही फिलिस्तियों और बनी इसराइल के दूसरे दुश्मनों से लड़ते हुए गुजार दी। ये सुनने में शायद एक मामूली हुक्म लगता है, पर आपको इसके कुछ बुनियादी अवामिल का अंदाजा भी नहीं है। मेरे सबसे बड़े चैलेंजों में से एक ये था कि बनी इसराइली काफी अरसे से फिलिस्तियों के ज़ेरे तसल्लुत रहे थे। फिलिस्ती लोहे की तैयारी को मुकम्मल कंट्रोल करते थे। बनी इसराइलियों के पास लोहे का कोई हथियार नहीं था और वो लोहे के जूतों के लिए भी फिलिस्तियों पर ही मुनहसर थे। और हमारे लोग सिपाही नहीं थे, बल्कि वो बुनियादी तौर पर किसान थे। पर अलबत्ता हमने इस सब पर काबू पा लिया और एक जबरदस्त दुश्मन साबित हुए। आपने अमालेकियों के साथ मेरी शिकस्त के बारे में सुना होगा। मैंने अपनी नाफरमानी का एतराफ कर लिया, लेकिन खुदा ताला देख सकते थे कि मेरा दिल बहुत सख्त था। हजरत सैमुअल के वसीले से खुदा ताला आगे बढ़े और मेरे जानशीन का इंतखाब किया। मुझे बहुत ही मायूसी हुई कि मेरा जानशीन मेरा अपना ही बेटा नहीं होने वाला था, बल्कि एक चरवाहा था जिसका नाम दाऊद था। खुदा ताला ने दाऊद को मुकम्मल बरकत दी। वो मेरा सबसे कीमती सिपाही बनकर उभरा। उसकी क़यादत में ही मेरे सिपाही ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ लहर का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। दाऊद जितना ज्यादा कामयाब होता गया, उतना ही मैं हसद करने लगा। मेरा हसद इतना ज्यादा हो गया कि उसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। एक बहुत ही पुरतशद्दुद और बुरी रूह मुझ में दाखिल हो गई, इतनी ज्यादा पुरतशद्दुद कि दाऊद मेरा इकलौता हदफ बन गया। यूनतन मेरा बेटा दाऊद का बेहतरीन दोस्त बन गया। मजे का मोड़ है ना। दाऊद ने मेरी बेटी से शादी की। जब उसने और उसके आदमी ने फिलिस्तीनियों को शिकस्त दे दी, एक और मजे का खेज मोड़ है ना। मेरे बेटे और मेरी बेटी ने दाऊद को मेरी कातिलाना कोशिशों से बचने में मदद की। इसने उसे देही इलाकों में जाने और मुनहरिफ फौजियों का एक गिरोह जमा करने की इजाजत दी। मैंने उसका बहुत बुरी तरह ताक़ुब किया, लगातार किया, पर वो हमेशा बच निकला। खुदा ताला, मेरे हमवतन और मेरा अपना खानदान मेरी बादशाहत खत्म करने की साजिश में थे। मैं 40 बरस से बादशाह था। मेरे लिए ये वाज़ेह था कि मुझे फिलिस्तीनियों को हमेशा के लिए शिकस्त देने की कोशिश करनी पड़ेगी। कम से कम आप नोट कीजिए, मैंने कहा मुझ पर वाज़ेह था। अमालेकियों के खिलाफ शिकस्त की वजह से सैमुअल ने अपनी मौत से कबल मुझसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। मैं खुदा ताला की तरफ से उनकी हिदायत पर भरोसा नहीं कर सकता था, लिहाजा मुझे लगा कि मुझे अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा। मैंने इसराइल की पूरी कौम को जमा किया और कोहे गिलबोआ पर फिलिस्तीनियों से लड़ने की तैयारी कर ली। मुझे इसका यकीन था कि इसराइल हमारे दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मजबूत था। मैंने ऐसे इलाके का इंतखाब भी किया कि फिलिस्ती रथों का इस्तेमाल करने का फायदा न उठा सके, जो हमारे पास नहीं थे। मुझे लगा सब कुछ मेरे काबू में है। इसराइल की फौज का कत्लेआम हुआ। मुझे कत्ल कर दिया गया और मेरे 3 बेटों को भी मार दिया गया। ये बात यकीनी थी कि मेरा खानदान शाही खानदान के तौर पर नहीं बचेगा। दाऊद ने मेरे खानदान से शाही विरासत को दूर न किया था, बल्कि ये मैंने खुद किया था। मैंने ज्यादा दौलत जमा करने की कोशिश न की। मैंने अपने लोगों को बुत परस्ती ना करने दी और ना ही उन पर गैर मुनसिफाना महसूल लगाया था।
मेरा मानना है मैंने अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का अच्छा काम किया था। मैंने इसराइल के कबाइल को मुत्तहद किया ताकि अगले बादशाह के पास अपनी बादशाही कायम करने के लिए एक अच्छा मुकाम हो। क्या मैं एक अच्छा बादशाह था या कि बुरा? आपका क्या ख्याल है? मैंने ये सब सैमुएल की तरफ से बहुत कम हिदायत के साथ किया। अगर वो ज्यादा वक्त देते मेरी रहनुमाई करने में या ये सब फैसले करने में मेरी तरबियत करते तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाता। पर बदकिस्मती से मैंने वक्तन फवक्तन खुदा ताला की नाफरमानी की। अलबत्ता मैंने कभी भी किसी को झूठे माबूदों की इबादत नहीं करने दी। मुझे दाऊद से बहुत ज्यादा हसद था जो कि मेरा नामजद जानशीन था, मगर इसकी वजह से उसे कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने कभी बादशाह न बनना चाहा था, मैंने इसकी तलब न की थी। मैं तो एक किसान था, एक अच्छा किसान। पर एक अच्छा बादशाह या कि बुरा बादशाह? आप क्या कहेंगे? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।